بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ان مقررہ دنوں یعنی ایام تشریق میں اللہ کو یاد کرو، سو جس نے منا میں 2 دن ٹھہرنے کے بعد واپس جانے میں جلدی کی تو اسے کوئی گناہ نہیں، اور جو منا میں پیچھے پورے 3 دن رہے تو اسے بھی کوئی گناہ نہیں۔ لیکن یہ اجازت اس شخص کے لیے ہے جو تقوی اختیار کرتا ہے، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور جان لو کہ آخر ایک دن تمہیں اکٹھا کر کے اس کے حضور لے جایا جائے گا۔ اور لوگوں میں وہ بھی ہے جس کی اس دنیا کی زندگی کے متعلق بات تمہیں بھلی معلوم دیتی ہے، اور وہ بات کرتے وقت بار بار اللہ کو اس اخلاص پر جو اس کے دل میں ہے گواہ ٹھہراتا ہے، حالانکہ وہ جھگڑنے والوں میں سے بہت بڑا جھگڑالو ہے۔ اور جب حاکم بن جائے تو ملک میں فساد ڈالنے کی کوشش کرتا ہے اور کھیتی اور نسل کو برباد کر دیتا ہے، حالانکہ اللہ جسے وہ گواہ بنا رہا تھا فساد پسند نہیں کرتا۔ اور جب اسے کہا جائے اللہ کا تقوی اختیار کرو تو خود پسندی اسے گناہ پر اور برانگیختہ کر دیتی ہے۔ اس کے لیے تو جہنم کافی ہے، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ اور پھر لوگوں ہی میں سے وہ بھی ہے جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو بیچ ڈالتا ہے، اور اللہ ایسے بندوں سے ضرر رساں امور کو دور کرنے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم سب کے سب اور پوری طرح فرمانبرداری کے حلقے میں آ جاؤ، اور شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ چلو، وہ تو تمہارا اللہ سے کٹوا دینے والا دشمن ہے۔ پھر اگر تم اس کے بعد بھی کہ تمہارے پاس کھلے دلائل آ چکے ہیں پھسل جاؤ، تو تمہیں معلوم رہے کہ تم سزا سے بچ نہیں سکو گے، کیونکہ اللہ غالب ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ اب بھی اگر لوگ نہ مانیں تو گویا وہ صرف اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ بادلوں کے سائے میں ان کے پاس آئے اور فرشتے بھی، اور ان پر عذاب آ جائے اور معاملے کا فیصلہ ہی کر دیا جائے، حالانکہ سب امور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں اور تمام اختیار اسی کا ہے۔ بنی اسرائیل سے پوچھئے ہم نے انہیں کس قدر کھلے کھلے نشان دیے تھے، اور جو اللہ کے ہدایت کے انعام کو اسے پا لینے کے بعد بدل دیتا اور اسے ہدایت کے بجائے گمراہی کا موجب بنا لیتا ہے، تو وہ یاد رکھے کہ پھر اللہ بھی سخت سزا دینے والا ہے، اور اس کی سزا انسانوں پر سخت ہی گزرتی ہے۔ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کے لیے یہ دنیا کی زندگی آراستہ کی گئی ہے، اور وہ ان لوگوں کی جو ایمان لائے ہیں ان کی بے وضاحتی کی وجہ سے تحقیر کرتے ہیں، حالانکہ جن لوگوں نے خود کو برائیوں سے بچایا وہ قیامت کے دن ان پر مستقل طور پر فائق ہوں گے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ جب سب لوگ فسق و فجور کے ایک ہی رنگ میں رنگی ہوئی قوم ہوتے ہیں، تب اللہ نبیوں کو خوشخبری دینے والا اور متنبہ کرنے والا بنا کر بھیجتا ہے، اور ان کے ساتھ حق و حکمت پر مشتمل کتاب نازل کرتا ہے، تاکہ باہم لوگوں میں ان امور کا جس میں انہوں نے اختلاف پیدا کر لیا ہوتا ہے فیصلہ کر دے۔ اور ہوتا یہ ہے کہ صرف وہی لوگ جنہیں وہ کتاب دی گئی تھی اس کے بعد کہ ان کے پاس روشن دلائل آ چکے تھے، باہمی ضد کی وجہ سے اس کتاب کے متعلق اختلاف کرتے ہیں، سو اللہ اپنے حکم سے ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے ہیں اس صداقت کی طرف راہبری کر دیتا ہے جس کے متعلق اختلاف کرنے والوں نے اختلاف کیا تھا۔ اللہ ہر اس شخص کو جو سیدھا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے۔ کیا تم نے سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تمہیں ان لوگوں کی سی حالت پیش نہیں آئی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں؟ انہیں نقصان بھی پہنچا اور سختی بھی، اور وہ جنگ کے سخت مصائب میں بھی مبتلا کیے گئے، یہاں تک کہ وقت کا رسول اور جو لوگ اس کے ساتھ ایمان لائے تھے پکار اٹھے اللہ کی مدد کب آئے گی، اور اس وقت انہیں کہا گیا تھا دیکھو اللہ کی مدد یقیناً قریب ہے۔ وہ تم سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، کہہ دیجئے
جو اچھا مال بھی تم خرچ کرو وہ تمہارے والدین، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، اور جو نیکی بھی تم کرو گے تو اللہ یقیناً کامل علم رکھنے والا ہے، اس کے مطابق بدلہ دے گا۔ تم پر جنگ فرض کی گئی ہے، حالانکہ وہ تمہارے لیے بہت مشکل ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ تم کوئی چیز مشکل سمجھو حالانکہ وہی تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہی تمہارے لیے بری ہو۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ تم سے عزت والے مہینے کے متعلق یعنی اس میں جنگ کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے اس میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے، اور اللہ کے راستے سے روکنا اور اس خدائے برتر کا اور مکہ کی عزت والی مسجد کا انکار اور اس کے باشندوں کا وہاں سے نکال دینا اس سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے، اور فتنہ و فساد قتل سے بھی بڑھ کر برا ہے۔ وہ برابر تم سے جنگ کرتے رہیں گے تاکہ اگر ان سے بن پڑے تمہیں تمہارے دین سے برگشتہ کر دیں، اور دیکھو تم میں سے جو لوگ بھی اپنے اس دین سے مرتد ہوں گے پھر اسی حالت میں کہ وہ کافر ہی ہوں مر جائیں گے، تو یاد رکھنا چاہیے یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں عقارت گئے، اور یہی لوگ آگ میں جانے والے ہیں، وہ اس میں رہ پڑنے والے ہوں گے۔ البتہ جو لوگ ایمان لائے، انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، وہی اللہ کی رحمت کی جائز امید رکھتے ہیں، اور اللہ حفاظت کرنے والا، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ تم سے شراب اور جوئے کے متعلق پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے ان دونوں میں بڑا گناہ اور نقصان ہے، اور لوگوں کے لیے ان میں کچھ فائدے بھی ہیں، مگر ان کے نفع سے ان کا نقصان بہت زیادہ ہے۔ اور تم سے پوچھتے ہیں کہ پھر کیا خرچ کریں، کہہ دیجئے جو حقیقی ضرورت سے بچ جائے۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنے احکام کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم سوچ و بچار کر سکو، ہاں سوچ سے کام لے سکو دنیا اور آخرت کے بارے میں۔ اور تم سے یتیموں کے متعلق پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے ان کی اصلاح کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ اگر تم انہیں اپنے ساتھ ملا جلا لو تو بہرحال وہ تمہارے بھائی بند ہیں۔ اللہ بگاڑنے والے اور اصلاح کرنے والے کو جانتا ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو اس معاملے میں تمہیں مشکل میں ڈال دیتا۔ اللہ یقیناً غالب ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ اور مشرک عورتوں سے جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں نکاح نہ کرو۔ اللہ کی مومن بی بی مشرکہ سے خواہ وہ تمہیں بہت ہی پسند ہو یقیناً بہتر ہے۔ اور نہ مسلمان عورتیں مشرک مردوں کے نکاح میں دو جب تک کہ وہ مسلمان نہ ہو جائیں۔ مومن بندہ خدا مشرک سے یقیناً بہتر ہے، گو وہ آزاد مشرک تمہیں بہت ہی پسند ہو۔ یہ مشرک لوگ تو آگ کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ اپنے حکم کے ذریعے جنت اور حفاظت کی طرف بلاتا ہے، اور لوگوں کے لیے اپنی تعلیمات کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اور تم سے حیض کے متعلق پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے یہ ضرر کی بات ہے، اس لیے تم عورتوں سے حیض کے دنوں میں جنسی طور پر الگ رہو، اور جب تک وہ پاک و صاف نہ ہو جائیں جنسی تعلق کے لیے ان کے پاس نہ جاؤ۔ پھر جب وہ نہا دھو کر پاک و صاف ہو جائیں تو جس طرح اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے ان کے پاس جاؤ۔ اللہ یقیناً بہت باطنی توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اور بہت ظاہری پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے بھی محبت کرتا ہے۔ تمہاری بیویاں اولاد پیدا کرنے کے لیے تمہاری کھیتی ہیں، بس جب جہاں اور جس طرح چاہو اپنی کھیتی میں آؤ، اور مستقبل کا فکر رکھتے ہوئے اپنے لیے آگے بھیجو، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور جان لو کہ تم یقیناً اس کے روبرو ہونے والے ہو، اور مومنوں کو اس دن کے بارے میں خوشخبری دے دیجیے۔ اور اللہ کو اپنی قسموں کی بنا پر نیکی، تقوی اور لوگوں کے درمیان اصلاح میں مانع نہ بناؤ، اور اللہ خوب سننے والا، کامل علم رکھنے والا ہے۔
اللہ تمہاری لغو اور بلا ارادہ قسموں پر تم سے مواخذہ نہیں کرتا، بلکہ وہ تم سے اس قسم کی وجہ سے مواخذہ کرتا ہے جو بالارادہ ہے اور تمہارے دلوں نے کھائی ہے، اور اللہ حفاظت کرنے والا اور سزا دینے میں دھیما ہے۔ ان لوگوں کے لیے جو اپنی بیویوں سے ایلا کر کے کوئی جنسی تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا بیٹھتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 4 ماہ کی مہلت ہے۔ پھر اگر وہ اس عرصے میں قسم سے پہلے کی اچھی حالت کی طرف رجوع کر لیں تو وہ سمجھ لیں کہ اللہ معاف کرنے والا، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اور اگر انہوں نے طلاق ہی کی ٹھان لی تو یاد رکھو اللہ خوب سننے والا، کامل علم رکھنے والا ہے۔ اور جن عورتوں کو طلاق مل چکی ہو وہ بطور عدت 3 طہر تک دوسرے نکاح سے اپنے آپ کو روکے رکھیں، اور اگر وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں تو انہیں اس حیض یا بچے کا چھپانا جو اللہ نے ان کے رحموں میں پیدا کیا ہے جائز نہیں۔ اور اس اثناء میں ان کے یہ خامند اگر وہ اصلاح احوال کا ارادہ کر لیں انہیں اپنی زوجیت میں واپس لے لینے کے زیادہ حقدار ہیں۔ عورتوں کے معروف طریق سے ویسے ہی حقوق ہیں جیسے ان کی ذمہ داریاں ہیں، اور مردوں کو ان پر ایک طرح کی فوقیت حاصل ہے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ یہ رجعی طلاق 2 دفعہ ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد 2 ہی صورتیں ہیں، یا تو بیوی کو حسن سلوک کے ساتھ رکھنا یا اسے احسان کے ساتھ رخصت کر دینا، اور رخصت کرتے ہوئے تمہارے لیے یہ جائز نہیں کہ جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو ان میں سے کوئی چیز واپس لے لو، اس صورت کے سوا کہ ان دونوں کو اندیشہ ہو کہ وہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں قائم نہیں رکھ سکیں گے۔ سو اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ وہ دونوں اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں قائم نہیں رکھ سکیں گے تو پھر ان دونوں میں سے کسی کو اس بارے میں کہ عورت شوہر کو کچھ معاوضہ دے کر خلا کے طور پر علیحدگی اختیار کر لے کوئی گناہ نہ ہوگا۔ یہ اللہ کی قائم کی ہوئی حدیں ہیں، اس لیے تم ان سے تجاوز نہ کرو، اور جو اللہ کی قائم کی ہوئی حدوں سے تجاوز کرتے ہیں تو یقیناً وہی ظالم ہیں۔ پھر اگر اس نے تیسری بار بھی اسے طلاق دی تو اب اس کے بعد وہ عورت اس کے لیے حلال نہ ہوگی جب تک وہ اس کے سوا کسی دوسرے خاوند سے صحبت نہ کرے۔ پھر اگر وہ دوسرا خاوند بھی اسے از خود طلاق دے دے تو ان دونوں پہلے میاں بیوی پر دوبارہ شادی کر لینے میں کوئی گناہ نہیں، اگر انہیں یقین ہے کہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں قائم رکھیں گے۔ یہ اللہ کی قائم کی ہوئی حدیں ہیں جنہیں وہ ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں کھول کر بیان کرتا ہے۔ اور جب تم عورتوں کو پہلی 2 طلاقیں دو اور وہ اپنی عدت کی آخری مدت کو پہنچنے لگیں اور یہ میعاد پوری ہونے کو آئے تو اب یا تو طلاق سے رجوع کر کے انہیں حسن سلوک سے روک لو یا حسن سلوک سے رخصت کر دو، انہیں تکلیف دینے کے لیے نہ روکو تا اس طرح ان پر زیادتی کرو، اور جو ایسا کرتا ہے تو یقین کرو کہ اس نے اپنا ہی نقصان کیا، اور تم اللہ کے احکام کو حقیر نہ قرار دو، اور اپنے پر اللہ کے انعام یاد رکھو، اور جو اس نے تم پر نازل کیا ہے کتاب و حکمت اسے بھی وہ اس کے ذریعہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو کہ اللہ ہر ایک بات سے پوری طرح آگاہ ہے۔ اور جب تم نے عورتوں کو طلاق دے دی اور وہ اپنی عدت کو پہنچ گئیں اور عرصہ عدت مکمل ہو گیا تو انہیں اپنے سابق یا ہونے والے خامندوں سے جب وہ باہم مناسب طور پر راضی ہو جائیں نکاح کرنے سے نہ روکو۔ یہ وہ بات ہے جس کی تم میں سے ہر اس شخص کو جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے نصیحت کی جاتی ہے۔ یہ بات تمہارے حق میں بہت بابرکت اور بہت پاکیزہ ہے، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 برس تک دودھ پلائیں، یہ ہدایت اس شخص کے لیے ہے جو پورا وقت دودھ پلوانا چاہتا ہے، اور جس کا بچہ ہے اس کے ذمے مناسب طور پر ان دودھ پلانے والی عورتوں کا کھانا اور ان کا کپڑا ہے،
اور کسی شخص کو صرف اس کی طاقت کے مطابق ہی ذمہ دار قرار دیا جا سکتا ہے۔ نہ ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے تکلیف دی جائے اور نہ جس کا بچہ ہے اسے اپنے بچے کی وجہ سے۔ باپ کے وارث پر بھی ایسی ہی ذمہ داری ہے۔ پھر اگر وہ دونوں ماں باپ آپس کی رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ایسا کرنے میں ان پر کوئی گناہ نہیں۔ اور اگر تم چاہو کہ اپنے بچوں کے لیے کوئی اور دودھ پلانے والی رکھ لو تو اس میں بھی تمہارے سر کوئی گناہ نہیں، جبکہ جو معاوضہ تم نے دینا مقرر کیا ہے مناسب طور پر ادا کر دو، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو کہ اللہ تمہارے اعمال پر خوب نگران ہے۔ اور تم میں سے جن کی وفات ہو جائے اور وہ اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ عورتیں اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 دن تک عدت میں روک رکھیں۔ پھر جب وہ اپنی مدت عدت کو پہنچ جائیں تو اس بات میں جو وہ عورتیں اپنے نکاح ثانی کے متعلق مناسب طور پر فیصلہ کریں تمہارے سر کوئی گناہ نہیں، اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ ان بیوہ عورتوں سے ایام عدت میں نکاح کی درخواست کے متعلق جو بات تم نے اشارتاً کہی یا اسے اپنے دلوں میں پوشیدہ رکھا تمہارے سر کوئی گناہ نہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ تمہیں ان کا خیال آئے گا ہی، لیکن ان کے ساتھ خفیہ طور پر کوئی سمجھوتا نہ کرو۔ ہاں، ان سے مناسب رنگ میں کوئی بات کہہ سکتے ہو، اور جب تک عدت کی مفروضہ مدت اپنے وقت کو نہ پہنچ جائے عقد نکاح کا پختہ فیصلہ نہ کرو، اور جان لو کہ اللہ تمہارے دلوں کو بھی جانتا ہے، پس اس سے خبردار رہو اور جان لو کہ اللہ یقیناً معاف بھی کرنے والا ہے اور سزا دینے میں دھیما بھی ہے۔ تمہارے سر کوئی گناہ نہیں اگر تم عورتوں کو اس وقت طلاق دے دو جبکہ ابھی تم نے انہیں جنسی طور پر نہ چھوا ہو اور نہ ان کا مہر ہی مقرر کیا ہو، اور اس صورت میں بھی انہیں کچھ نہ کچھ فائدہ پہنچاؤ۔ وسعت والے پر اس کی طاقت کے مطابق اور تنگ دست پر اس کی طاقت کے مطابق مناسب طور پر فائدہ پہنچانا ضروری ہے۔ احسان کرنے والے پر یہ فرض ہے۔ اور اگر اس سے پہلے کہ تم نے انہیں جنسی رنگ میں چھوا ہو انہیں طلاق دے دو، اور صورت یہ ہے کہ ان کے لیے مہر مقرر کر چکے ہو، تو جو مہر تم نے مقرر کیا ہو اس کا نصف واجب الادا ہوگا، مگر یہ کہ خود وہ مطلقہ عورتیں اپنا حق چھوڑ دیں اور مہر بالکل نہ لیں، یا وہ شخص نصف مہر ادا نہ کرنے کا حق چھوڑ دے جس کے ہاتھ میں عقد نکاح ہے، یعنی خاوند، اور وہ پورا مہر ادا کر دے، اور یہ کہ تم مرد اپنا حق چھوڑ دو اور پورا مہر ادا کرو تو یہ تقوی سے زیادہ قریب ہے۔ اور ایک دوسرے سے بھلائی کرنا نہ چھوڑو، اللہ تمہارے اعمال پر اچھی طرح نگہبان ہے۔ اور تمام نمازوں کی اور خصوصاً درمیانی نماز کی نگہداشت رکھو اور اللہ کے فرمانبردار بن کر کھڑے ہو جاؤ۔ اگر تم خوف کی حالت میں ہو تو پیدل یا سوار ہونے کی حالت میں نماز ادا کر لو، پھر جب تمہیں امن میسر آ جائے تو اللہ کو یاد کرو جس طرح اس نے تمہیں سکھایا ہے اور جو تم نہیں جانتے تھے۔ اور تم میں سے جن کی وفات ہو جائے اور وہ اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں تو ان کی بیویوں کے لیے 1 برس تک انہیں گھر سے نکالے بغیر خرچ دیے جانے کا تاکیدی حکم ہے، لیکن اس عرصہ میں اگر وہ از خود چلی جائیں تو وہ اپنے متعلق جو مناسب فیصلہ کریں اس کا تمہارے سر کوئی گناہ نہیں، اور اللہ غالب ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ اور مطلقہ عورتوں کو بھی مناسب طور پر فائدہ پہنچانا ضروری ہے، اور یہ متقیوں پر فرض ہے۔ اللہ اس طرح تمہارے لیے اپنے احکام کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم برائیوں سے رکے رہو۔ کیا تم نے بنی اسرائیل کے ان لوگوں کے حال پر نظر نہیں کی جو موت سے بچنے کے لیے مصر سے اپنے گھروں سے نکلے تھے، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے؟ پھر جب کنعان پر حملے کے الہی حکم سے انہوں نے سرتابی کی تو اس پر اللہ نے انہیں کہا تم مر جاؤ اور جنگلوں میں بھٹکتے پھرو۔ پھر اس نے ان کی اگلی نسل کو زندہ کیا۔ یقیناً اللہ لوگوں پر بڑے فضل کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اللہ کی راہ میں جنگ کرو اور جان لو کہ اللہ خوب سننے والا، کامل
علم رکھنے والا ہے۔ وہ کون ہے جو اللہ کے حضور اعلیٰ درجے کی نیکی کرے تاکہ وہ اسے اس کے لیے کئی گنا بڑھائے، اور اللہ لیتا اور موجود رکھتا اور بڑھاتا ہے، اور آخر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے اور بدلہ پاؤ گے۔ کیا تم نے بنی اسرائیل کے ان سرکردہ لوگوں کے حال پر غور نہیں کیا جو موسیٰ کے بعد گزرے ہیں، جب انہوں نے اپنے ایک نبی سے کہا ہمارا ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اس کی ماتحتی میں اللہ کے راستے میں جنگ کریں؟ اس نبی نے کہا تم سے بعید نہیں کہ اگر تم پر جنگ فرض کی جائے تو تم جنگ نہ کرو۔ انہوں نے کہا ہمارا کیا عذر ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ نہ کریں، حالانکہ ہم اپنے علاقوں سے نکالے گئے ہیں اور اپنے بیٹوں سے جدا کر دیے گئے ہیں۔ مگر جب ان پر جنگ فرض کر دی گئی تو ان میں سے ایک تھوڑی سی تعداد کے سوا باقی سب پھر گئے، اور اللہ ظالموں کا پوری طرح علم رکھتا ہے۔ ان کے نبی نے ان کے سرداروں سے کہا اللہ نے طالوت کو تمہارا حاکم مقرر کیا ہے۔ انہوں نے کہا اسے ہم پر حکومت کس طرح مل سکتی ہے، حالانکہ ہم اس کے مقابلے میں حکومت کے زیادہ حقدار ہیں، اور اسے تو مال کی فراخی بھی نہیں دی گئی۔ اس نبی نے کہا اللہ نے تمہارے مقابلے میں اسے ہی منتخب کیا ہے اور اسے علم و جسم کی وسعت میں بڑھایا ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنا ملک دیتا ہے، اور اللہ بہت دینے والا کامل علم رکھنے والا ہے۔ ان کے نبی نے ان سے کہا اس کی حکومت کا یقیناً یہ بھی نشان ہے کہ اس کے عہد میں تمہارے پاس ایسا دل آئے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تسکین ہوگی، اور اس بھلائی کا بقیہ ہوگا جو موسیٰ کے سچے تابع داروں اور ہارون کے سچے تابع داروں نے اپنے پیچھے چھوڑا ہے۔ ملائکہ اسے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اگر تم مومن ہو تو اس میں تمہارے لیے یقیناً ایک بڑا نشان ہے۔ پھر جب طالوت اپنی فوجیں لے کر نکلا تو اس نے کہا اللہ ایک ندی کے ذریعے یقیناً تمہارا امتحان لینے والا ہے، سو جس نے اس ندی سے پانی پی لیا وہ سمجھ لے کہ اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، اور جس نے اسے نہ چکھا تو یقیناً اس کا مجھ سے تعلق ہے، مگر جس نے اپنے ہاتھ سے محض چلو بھر لے لیا تو کوئی مذائقہ نہیں۔ پھر ہوا یہ کہ ان میں سے چند ایک کے سوا باقی سب نے پی لیا۔ اس کے بعد جب وہ اس ندی سے پار ہو گیا اور اس کے ہمراہ وہ لوگ بھی جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے، تو انہوں نے کہا آج ہمیں جالوت اور اس کی فوجوں سے مقابلے کی بالکل طاقت نہیں۔ مگر جنہیں یقین تھا کہ وہ ایک دن اللہ سے ملنے والے ہیں، انہوں نے کہا کتنی ہی دفعہ تھوڑی سی جماعت بہت سی جماعت پر اللہ کے حکم سے غالب آئی ہے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور جب جالوت اور اس کی فوجوں سے مقابلے کے لیے نکلے تو انہوں نے دعا کرتے ہوئے کہا ہمارے رب ہمیں خوب صبر و استقلال عطا فرما، اور میدان جنگ میں ہمارے قدم جمائے رکھ، اور اس کافر گروہ پر ہمیں فتح نصیب فرما۔ آخر انہوں نے اللہ کے حکم سے انہیں شکست دے دی، اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت عطا کی، اور جو کچھ چاہا اسے سکھایا، اور اگر اللہ کا بعض لوگوں کو بعض دوسرے لوگوں کے ذریعے دور کرنا نہ ہوتا تو زمین یقیناً تباہ ہو جاتی، لیکن اللہ تمام جہانوں پر فضل کرنے والا ہے۔ یہ اللہ کے احکام ہیں جنہیں ہم حق و حکمت سے تمہیں پڑھ کر سناتے ہیں، اور تم یقیناً رسولوں میں سے ہو۔ یہ رسول جو مبعوث کیے گئے تھے وہ ہیں جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت بخشی ہے۔ ان میں سے کچھ تو وہ ہیں جن سے اللہ نے خوب کلام کیا، اور ان میں سے بعض کو بامراتب بلند کیا، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلے کھلے دلائل دیے، اور روح القدس یعنی اپنے پاکیزہ کلام سے اس کی تائید کی۔ اور اگر اللہ ایسا چاہتا تو وہ لوگ جو ان رسولوں کے بعد آئے تھے وہ کھلے کھلے دلائل کے آ چکنے کے بعد باہم نہ لڑتے جھگڑتے، لیکن چونکہ اللہ بجبر ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا،
اس لیے انہوں نے اختلاف کیا، چنانچہ ان میں سے کچھ تو ایمان لے آئے اور بعض نے انکار کر دیا، اور اگر اللہ نے چاہا ہوتا تو وہ آپس میں نہ لڑتے، مگر اللہ وہی کرتا ہے جس کا ارادہ کرتا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کر لو جس میں نہ لین دین ہوگا، نہ دوستی کام آئے گی اور نہ سفارش چلے گی۔ اور یاد رکھو اس حکم کا انکار کرنے والے ہی ظالم ہیں۔ اللہ وہ ذات ہے کہ جس کے سوا نہ کوئی معبود ہو سکتا ہے، نہ ہے اور نہ ہوگا۔ وہ ازلی، ابدی اور کامل طور پر زندہ ہے، خود قائم اور دوسروں کو اپنے سہارے قائم رکھنے کا موجب ہے۔ نہ اس پر غفلت غالب آتی ہے اور نہ نیند۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین پر ہے سب اسی کا ہے۔ وہ کون ہے جو اس کے حضور اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ جو کچھ لوگوں کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے وہ سبھی کچھ جانتا ہے۔ لوگ اس کے علم میں سے کسی بات پر سوائے اس بات کے جو اس نے خود ہی بتا دینا چاہی احاطہ نہیں کر سکتے۔ اس کا علم آسمانوں اور زمین پر حاوی ہے اور ان دونوں کی حفاظت اسے گراں بار نہیں کرتی۔ بس وہی بلند شان والا اور بہت بڑا ہے۔ دین کے معاملے میں کسی قسم کا جبر روا نہیں، کیونکہ راہ راست بمقابل گمراہی کے یقیناً ظاہر ہو چکی ہے۔ اب جو شخص حد سے تجاوز کر جانے والے کی بات ماننے سے انکار کرے گا اور اللہ پر ایمان لائے گا تو وہ سمجھ لے کہ اس نے ایک ایسی قابل بھروسہ چیز کو جس کے لیے کسی قسم کی کوئی شکست مقدر نہیں مضبوطی سے تھام لیا ہے۔ اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ اللہ ان لوگوں کا جو ایمان لائے دوست ہے، وہ انہیں طرح طرح کے اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آتا ہے، لیکن جو لوگ کفر کا ارتکاب کرتے ہیں ان کے دوست حدود سے تجاوز کرنے والے وجود ہیں۔ وہ انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں میں لے جاتے ہیں، یہی لوگ آگ میں جانے والے ہیں، وہ اس میں رہ پڑنے والے ہیں۔ کیا تم نے اس شخص کی حالت پر نظر نہیں کی جو ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں اس لیے جھگڑا کہ اللہ نے اس شخص کو سلطنت دے رکھی تھی؟ یہ اس وقت ہوا جب ابراہیم نے اسے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو آباد اور ویران کرتا ہے۔ اس پر اس نے کہا میں بھی تو آباد اور ویران کرتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا اگر یہ بات ہے تو اللہ تو سورج کو مشرق کی طرف سے لاتا ہے، اب تو اسے مغرب کی طرف سے نکال۔ اس پر وہ شخص جس نے کفر کا ارتکاب کیا تھا یعنی بادشاہ مبہوت ہو کر رہ گیا، اور یہ ہونا ہی تھا کیونکہ اللہ ظالم لوگوں کو کامیابی کی راہ نہیں دکھاتا۔ یا پھر اس شخص کی مثال پر نظر کرو جو ایک بستی کے پاس سے جبکہ وہ اپنی چھتوں پر گری ہوئی تھی گزرا۔ اس پر بڑی حسرت سے اس نے کہا اللہ اس کی ویرانی کے بعد کب اسے آباد کرے گا؟ اللہ نے اسے رویا میں 100 سال موت کی حالت میں رکھا، پھر اسے اٹھایا اور فرمایا تو اس عالم میں کتنا عرصہ رہا ہے؟ اس نے کہا 1 دن یا دن کا کچھ حصہ رہا ہوں گا۔ فرمایا نہیں، بلکہ ہماری مراد اس عرصے سے ہے جس پر تیری رویا کا مضمون پھیلا ہوا ہے اور جس میں تو 100 سال رہا۔ ہاں تیری بات بھی ٹھیک ہے۔ چنانچہ اپنے کھانے اور پینے کے سامان کی طرف دیکھ کہ وہ گلا سڑا نہیں، اور اپنے گدھے کی طرف بھی دیکھ کہ اس میں بھی تغیر نہیں آیا، اور یہ کشفی نظارہ ہم نے تجھے اس لیے دکھایا ہے تاکہ ہم تجھے لوگوں کے لیے ایک نشان بنائیں۔ اور ہڈیوں کی طرف دیکھ، ہم انہیں کس طرح اٹھاتے ہیں پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ اس طرح جب اس پر حقیقت پورے طور پر کھل گئی، اس نے کہا میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ اور وہ واقعہ پیش نظر رکھو جب ابراہیم نے کہا تھا اے میرے رب مجھے دکھائیں کہ آپ مردوں کو کس طرح زندہ کریں گے۔ اللہ نے فرمایا کیا تم ایمان نہیں لا چکے
ابراہیم نے کہا کیوں نہیں، لیکن اس کی کیفیت اس لیے دریافت کرتا ہوں تاکہ میرے دل کو اطمینان حاصل ہو۔ فرمایا تم 4 پرندے لو، پھر انہیں اپنے سے مانوس کر لو، پھر ہر ایک پہاڑ پر ان میں سے ایک ایک پرندہ رکھ دو، پھر انہیں پکارو، وہ تمہارے پاس تیزی سے اڑے چلے آئیں گے، اور جان لو کہ اللہ غالب ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ جو لوگ اپنے اموال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی حالت اس دانے کی حالت کی طرح ہے جس نے بوئے جانے کے بعد 7 بالیں اگائیں، اس طرح کہ ہر بالی میں 100 دانے، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس سے بھی زیادہ بڑھاتا ہے، کیونکہ اللہ بہت وسعت دینے والا ہے، کامل طور پر آگاہ ہے۔ جو لوگ اپنے اموال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر خرچ کر کے احسان نہیں جتاتے اور نہ دکھ دیتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے، اور نہ انہیں کوئی خوف رہے گا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ مناسب بات کہہ دینا اور پردہ پوشی اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد ایذا دہی ہو، اللہ بے احتیاج ہے، بردبار ہے۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے صدقات احسان نمائی اور تکلیف دہی کی وجہ سے اس شخص کی طرح ضائع نہ کر لو جو لوگوں کو دکھانے کی خاطر اپنا مال خرچ کرتا ہے اور اللہ اور روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، کیونکہ اس کی حالت ایک ایسی چٹان کی سی ہے جس پر کچھ مٹی پڑی ہوئی ہو اور اس پر زور کی بارش برسے اور اسے دھو کر بالکل صاف کر کے چھوڑ دے۔ ایسے ریاکار لوگ اس میں سے جو انہوں نے دکھاوے کی خیرات کر کے کمایا تھا کچھ بھی حاصل نہ کر سکیں گے۔ اللہ ایسے کافروں کو کامیابی کا راستہ نہیں دکھاتا۔ اور باخلاف اس کے جو لوگ اپنے اموال اللہ کی رضا جوئی اور اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے پکے ارادے سے خرچ کرتے ہیں، ان کے خرچ کی حالت اس باغ کی حالت جیسی ہے جو ایسی زمین میں ہو جس میں سے بیج جلد اگاتا اور کثرت سے پھولتا پھلتا ہے، اور اس پر زور کی بارش برسے تو وہ اپنا حاصل کئی گنا دے، لیکن اگر اس پر زور کی بارش نہ بھی برسے تو پھوار ہی اس کے لیے کافی ہو۔ اللہ تمہارے اعمال کو خوب دیکھنے والا ہے۔ کیا تم میں سے کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کا ایک ہرا بھرا باغ ہو جس کے نیچے سے اسے سرسبز و شاداب رکھنے کے لیے نہریں بہہ رہی ہوں، اور اس کے لیے اس میں ہر قسم کے پھل پیدا ہوتے ہوں، اور اسے بڑھاپے نے آ لیا ہو اور اس کی اولاد ابھی چھوٹی چھوٹی اور کمزور ہو، پھر اسے ایک ایسا بگولا اپنی زد میں لے لے جس میں آگ کسی گرمی ہو اور وہ باغ جھلس جائے؟ ہرگز نہیں۔ اسی طرح اللہ تمہارے فائدے کے لیے باتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم سوچ بچار سے کام لو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو کچھ تم نے خود کمایا اور جو کچھ ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا، اس میں سے اچھی چیزیں دوسروں کے لیے خرچ کرو، اور اس میں سے ردی چیز دینے کا قصد نہ کرو۔ کیا تم اس میں سے خرچ کرو گے حالانکہ اگر وہی چیز کوئی تمہیں دے تو تم خود اسے اس صورت کے سوا کہ اس کے لینے میں اغماض برت جاؤ ہرگز لینے والے نہیں۔ جان لو کہ اللہ یقیناً غیر محتاج ہے، بہت ہی خوبیوں والا ہے۔ شیطان تمہیں تنگ دستی کے پیش آ جانے سے ڈراتا ہے اور تمہیں بخل کی ترغیب دیتا ہے، جبکہ اللہ تمہیں اپنی جناب سے مغفرت اور فضل کا وعدہ دیتا ہے۔ یاد رکھو اللہ بہت وسعت دینے والا، خوب جاننے والا ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جسے حکمت عطا کی گئی اسے در حقیقت بہت بڑی بھلائی دی گئی، مگر جو پاکیزہ عقلوں والے ہیں صرف وہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ تم نے خرچ کرنے کی جو چیز بھی خرچ کی ہو یا جو نیکی بھی واجب کر لی ہو تو سمجھ لو کہ اللہ اسے یقیناً جانتا ہے، وہ اس کا اعلیٰ بدلہ دے گا، اور ظالموں کو کوئی بھی عذاب سے بچانے والا نہیں ہوگا۔ اگر تم اپنے صدقات
اعلانیہ دو تو یہ بھی اپنی ذات میں بہت اچھا طریق ہے، اور اگر انہیں چھپا کر حاجت مندوں کو دو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے، اور اس ذریعہ سے وہ تمہاری بعض برائیاں تم سے دور کر دے گا۔ اللہ تمہارے اعمال سے اچھی طرح آگاہ ہے۔ ان لوگوں کو درست راہ پر چلا دینے کی ذمہ داری تم پر نہیں، بلکہ جو شخص ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے اللہ اسے درست راہ پر چلا دیتا ہے، اور جو کچھ بھی اچھے مال میں سے تم خرچ کرو گے تو وہ تمہارے اپنے ہی فائدہ کے لیے ہوگا، اور تم تو اللہ کی رضا جوئی کے سوا خرچ ہی نہیں کرتے، اور جو اچھا مال بھی تم خرچ کرو گے اس کا پورا پورا اجر تمہیں پہنچایا جائے گا، اور تمہارے حق میں کمی نہ کی جائے گی۔ یہ صدقات ان حاجت مندوں کے لیے ہیں جو اللہ کی راہ میں ایسے روکے گئے ہیں کہ ذاتی کسب معاش کے لیے وہ ملک میں آزادی سے آ جا نہیں سکتے۔ ان کے حال سے ناواقف ان کے سوال سے بچنے کی وجہ سے انہیں مستغنی سمجھتا ہے۔ تم انہیں ان کی حیت سے پہچان لو گے کہ ضرورت مند ہیں، وہ لوگوں سے پیچھے پڑ کر نہیں مانگتے۔ ان کی اعانت کے لیے جو اچھا مال بھی تم خرچ کرو گے تو اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ جو لوگ شب و روز چھپا کر اور اعلانیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور نہ ان پر خوف رہے گا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ جو لوگ سود خوری کرتے ہیں ان کا حال اس طرح سے ہوگا کہ وہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے مگر جیسے وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہو۔ یہ حالت اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے سمجھا کہ تجارت بھی تو آخر سود ہی کی طرح ہے، اور اس طرح یہ دونوں ایک ہی حکم میں ہیں، حالانکہ اللہ نے تجارت کو جائز قرار دیا ہے اور سود کو حرام۔ یاد رکھو، جس شخص کے پاس اس کے رب کی طرف سے زوردار نصیحت آئی اس پر وہ سودی کاروبار سے باز آ گیا تو جو سودی کاروبار گزر چکا وہ اسے معاف ہے، اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ اور جنہوں نے اس حکم کے بعد بھی اس حرکت کا اعادہ کیا تو یہی لوگ آگ والے ہیں، وہ اس میں رہ پڑنے والے ہیں۔ اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ اللہ کسی ناشکر گزاری پر مصر اور سخت گناہگار کو پسند نہیں کرتا۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے مناسب کام کیے اور نماز قائم رکھی اور زکوٰۃ ادا کرتے رہے، ان کا اجر یقیناً ان کے رب کے پاس محفوظ ہے، نہ ان پر خوف رہے گا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور اگر تم حقیقی مومن ہو تو تمہارا جو کچھ لوگوں کے ذمے سود میں سے باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو، اور اگر تم نے اس کے مطابق عمل نہ کیا تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کا اعلان سن لو، اور اگر تم سودی کاروبار سے توبہ کر لو تو تمہارے راس المال تمہارے لیے ہیں، نہ تم نقصان پہنچاؤ اور نہ تمہیں نقصان پہنچایا جائے۔ اگر کوئی مقروض تنگ دست ہو تو اسے آسودگی میسر آنے تک مہلت ملے گی، اور اگر تم سمجھو تو راس المال بھی چھوڑ دینا اور صدقہ کر دینا تمہارے لیے اور بھی اچھا ہے۔ اور اس دن کی رسوائی اور مصیبت سے بچو جس میں تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر شخص کا جو کچھ اس نے کمایا ہوگا اس کا بدلہ پورا پورا دیا جائے گا اور انہیں نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، جب کسی مقررہ میعاد کے لیے تم آپس میں قرض کا لین دین کرو تو اسے قلم بند کر لیا کرو، اور چاہیے کہ کوئی لکھنے والا تمہارے درمیان عدل کے ساتھ طے شدہ معاہدے کی دستاویز لکھے، اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے کیونکہ اللہ ہی نے اسے لکھنا سکھایا ہے، پس وہ ضرور لکھ دے، اور تحریر وہ شخص لکھوائے جس کے ذمہ حق کی ادائیگی ہے، یعنی قرض لینے والا، اور چاہیے کہ وہ لکھواتے وقت اللہ کا جو اس کا رب ہے تقوی مد نظر رکھے اور اس حق میں سے کچھ بھی کم نہ کرے۔
لیکن اگر وہ شخص جس کے ذمہ حق کی ادائیگی ہے نادان یا کمزور ہو یا خود نہ لکھوا سکتا ہو تو چاہیے کہ اس کی بجائے اس کا سرپرست انصاف کے ساتھ وثیقہ لکھوائے، اور گواہی کے لیے اپنے مردوں میں سے 2 گواہ مقرر کر لیا کرو، اور اگر 2 مرد میسر نہ ہوں تو موقع کے گواہوں میں سے جنہیں تم پسند کرتے ہو اور برازائی فریقین ہوں، 1 مرد اور 2 عورتیں گواہ بنائی جائیں، تاکہ اگر ان میں سے کوئی ایک بھول جائے تو دونوں میں سے ایک دوسرے کو یاد دلا دے، اور جب گواہ بلائے جائیں تو وہ گواہی دینے سے انکار نہ کریں، اور معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا میعاد کے تعین کے بعد اس کی دستاویز کے قلم بند کر لینے سے نہ اکتاؤ۔ اللہ کے نزدیک یہ طریق زیادہ مبنی بر انصاف اور گواہی کو زیادہ درست رکھنے والا اور اس بات کو قریب کر دینے والا ہے کہ تم شک و شبہ میں نہ پڑو۔ لیکن اگر دست بدست سامنے کا سودا ہو جسے تم آپس میں لے دے کر اسی وقت ختم کر لیتے ہو تو پھر تمہارے لیے کوئی حرج نہیں کہ اسے قلم بند نہ کرو، اور جب تم آپس میں خرید و فروخت کرو تو گواہ بنا لیا کرو، اور مد نظر رہے کہ نہ لکھنے والے وثیقہ نویس کو نقصان پہنچایا جائے اور نہ گواہ کو، اور اگر ایسا کرو گے تو یقیناً یہ تمہارا بڑا گناہ ہے، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تمہیں علم عطا کرے گا، اللہ ہر بات سے اچھی طرح آگاہ ہے۔ اگر تم سفر پر ہو اور تمہیں دستاویز لکھنے والا نہ ملے تو با قبضہ رہن پر قرض کے لین دین کا معاملہ کر لو، اور اگر تم میں سے ایک دوسرے کا اعتبار کر کے اس کے ساتھ کوئی معاملہ کرے تو جس کے پاس امانت رکھی گئی ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنی امانت عندل طلب واپس کر دے، اور اللہ کو جو اس کا رب ہے سپر بنائے، اور گواہی کو مت چھپاؤ، اور یاد رکھو جو اسے چھپائے گا تو یقیناً اس کا دل گناہگار ہے، اللہ تمہارے اعمال سے اچھی طرح آگاہ ہے۔ اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، تم اپنے دل کی بات خواہ ظاہر کر دو یا اسے چھپائے رکھو، اللہ بہرحال اس کا تم سے حساب لے گا، پھر جسے چاہے گا حفاظت میں لے لے گا اور جسے چاہے گا سزا دے گا، اور اللہ ہر چاہی ہوئی بات کے کرنے پر خوب قدرت رکھتا ہے۔ یہ رسول اس کلام پر ایمان لایا ہے جو اس کے رب کی طرف سے اس پر نازل کیا گیا ہے، اور مومن بھی ایمان لائے ہیں، یہ سب کے سب اللہ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور ان کا قول یہ ہے کہ ہم اس کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ الہی ہم نے آپ کا حکم سن لیا ہے اور ہم اطاعت قبول کر چکے ہیں، اے ہمارے رب ہم آپ کی حفاظت کے طلبگار ہیں اور ہمیں آپ کی ہی طرف پلٹنا ہے۔ اللہ کسی شخص کو جس قدر اس کی طاقت ہو اس کی طاقت سے زیادہ کا ذمہ دار قرار نہیں دیتا، اس نے جو اچھے کام کیے ان کی جزا اسے ملے گی، اور جو اس نے برے کام کیے اس پر ان کی سزا کا وبال ہے۔ وہ یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب اگر ہم بھول جائیں یا خطا کر بیٹھیں تو ہم سے مواخذہ نہ کیجیو، اے ہمارے رب ہم پر ہماری نافرمانیوں کا بوجھ نہ ڈالیو جیسے آپ نے ان لوگوں پر ڈالا تھا جو ہم سے پہلے تھے، اے ہمارے رب جس بار کے اٹھانے کی ہمیں طاقت نہیں وہ ہم سے نہ اٹھوا، ہم سے درگزر فرما، ہماری حفاظت فرما اور ہم پر رحم فرما، آپ ہمارے آقا اور مرجع ہیں، سو کافروں کے گروہ کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔